بدگمانی کیا ہے؟ دوسرے کے بارے میں کوئی بری بات ذہن میں سوچنا، یہ بدگمانی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گمانات کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ ایاکم والظن، فرمایا کہ گمان سے بچو، اس لیے کہ اکثر گمان جھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ مرض آج کل بہت عام ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لینا، اس کے بارے میں کوئی بھی بات سن کر یا دیکھ کر تذکرہ آئے تو خود ہی سے رائے قائم کر لینا کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اور چونکہ انسان کے دو دشمن اس کے ہر وقت ساتھ لگے ہیں، ایک نفس ہے، دوسرا شیطان ہے، جب انسان کسی کے بارے میں کوئی بات سوچتا ہے تو شیطان اس پر حملہ کر کر اس کی سوچ کو اچھائی کے بجائے برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، جس کو گمان کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن، گمانات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں بچاؤ؟ کہ جب بھی تمہارے ذہن میں کسی کے بارے میں کوئی گمان آئے گا، کوئی خیال، کوئی بات آئے گی تو شیطان اس کو بدگمانی کی طرف لے کر جائے گا، لہٰذا اپنے آپ کو بدگمان ہونے سے بچائیے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر کسی کے بارے میں بہت ساری برائیاں ذہن میں آ جائیں اور حقیقتاً وہ اس میں برائیاں موجود بھی ہوں، تب بھی مثال کے طور پر 99 برائیاں کسی کی سامنے نظر آ رہی ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں، اب اس کے بارے میں اچھا گمان کیسے کریں؟ تو مشائخ نے بڑا عجیب نقطہ بیان فرمایا کہ اس کی کوئی ایک تو اچھائی ہوگی، کوئی ایک تو ایسی بات ہوگی جو اس کے اندر اچھی سمجھی جاتی ہوگی، آپ کے اعتبار سے نہیں ہوگی، دوسروں کے اعتبار سے تو ہوگی۔ تو اگر ایک بھی اچھائی اس بندے کی نظر آ جائے تو اس کی 99 برائیوں کو سائڈ پہ کر کے اس ایک اچھائی کے بارے میں اس کے بارے میں اچھا گمان رکھ لو۔ تو جیسے ہی اچھے گمان کی طرف ذہن کو لے کر آئیں گے تو فوراً ذہن سے برائی ختم ہونا شروع ہو جائے گی، اور اچھائی ذہن میں لانے سے فائدہ کیا ہوگا؟ حسن ظن اور اچھا گمان رکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارا اپنا دل صاف ہو جائے گا اور ہمارے دماغ سے برے خیالات ختم ہو کر اچھے خیالات پیدا ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے دو فائدے ہوں گے، ایک جسمانی فائدہ ہوگا، دوسرا روحانی فائدہ ہوگا۔ جسمانی فائدہ کیا ہوگا کہ دل دماغ صاف ہوگا تو بدن تندرست رہے گا اور اچھے خیالات ذہن میں آئیں گے تو اچھے کام کی طرف آپ مائل ہوں گے، اور اخروی فائدہ یہ ہوگا کہ دل دماغ صاف ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ نیک کاموں کے لیے قبول فرما لیں گے، اور نیک عمل کی طرف مائل ہو جانا، نیک عمل کے لیے قبول ہو جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ حسن ظن رکھنے کی وجہ سے عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بزرگ گزرے ہیں۔ ایک دفعہ سفر کر رہے تھے، کشتی میں سوار تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ اور لوگ بھی سوار ہیں، اور قریب ہی دوسری کشتیاں بھی مسافروں کو لے کر سفر پر رواں دواں ہیں۔ تو قریب والی کشتی میں جو لوگ سوار تھے وہ یوں سمجھ لیں آج کل کی زبان میں پکنک کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اب پکنک پہ جاتے ہوئے عام طور پر دیکھا گیا ہے گانے بجا رہے ہیں، ہلا گلا کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، جس میں سے اکثر واہیات باتیں ہوتی ہیں، بے حیائی والی چیزیں ہوتی ہیں۔ گانا سننا بھی گناہ ہے،
बुरी बात करना भी गुनाह है, यहां तक कि अगर कोई मजाक में भी बुरी बात कर रहा है तो वो भी गुनाह है। हंसी मजाक में भी सच्ची बात करनी चाहिए और सिर्फ हंसाने की हद तक अच्छी बात हो। तो अब वो कश्ती में जो सवार लोग थे वो हंसी मजाक कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, बेहयाई की बातें भी कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं। अब उनकी आवाजें इस कश्ती तक आ रही हैं, क्योंकि करीब करीब दोनों कश्तियां चल रही थी। तो यहाँ के सवार लोगों ने हजरत से कहा कि हजरत देखिए जरा कैसी बेहयाई बदगोइयां ये कर रहे हैं, इनके लिए कोई बद्दुआ कर दीजिए कि अल्लाह इनको गरक करे। ऐसा ना हो कि इनकी बुराई के असरात हम पर भी आ जाएं, ये भी डूबे और हमारी कश्ती भी डूब जाए। जो अल्लाह वाले होते हैं वो बुराई में से भी अच्छाई को निकाल लिया करते हैं, क्योंकि हुस्न ज़न होता है उनके पास। तो हुस्न ज़न ऐसी नेमत है जो इंसान को बुराई से अच्छाई की तरफ ले आती है। अब लोग उनको ये कह रहे हैं कि इनके बारे में कोई बात कर दे ताकि ये गरक हो या इनकी बातें बंद हो जाए, हमारी इनसे जान छूट जाए। हज़रत ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। अब दुआ के लिए हाथ उठाए तो लोग ये समझे कि बस दुआ करेंगे। तो हजरत ने दुआ की कि या अल्लाह, आपने अगर इनको डबोना ही है तो इनको बुराई से अच्छाई की तरफ डबो दीजिए। इनकी कश्ती को पलटना ही है तो इनकी जिंदगी की जो बुराई की कश्ती है उसको अच्छाई की तरफ पलट दीजिए। बस दुआ का ऐसा असर हुआ कि उस कश्ती की में तमाम जो सवार थे अल्लाह ताला ने सबको तौबा की तौफीक अता फरमा दी। तो हुस्न ज़न एक अल्लाह के नेक बंदे का हुस्न ज़न था कि जिसकी वजह से अच्छी बात जबान से निकली, अल्लाह ने कई लोगों को तौबा की तौफीक अता फरमा दी। तो अगर घर में, मोहल्ले में, इलाके में एक भी हुस्न ज़न वाला होता है तो उसका असर भी दूसरों तक पहुंचता है। तो अगर सारी बस्ती वाले, सारे इलाके वाले आपस में एक दूसरे के लिए, पड़ोसियों के लिए, आपस में बसने वालों के लिए, घर के तमाम अफराद के लिए एक दूसरे के लिए हुस्न ज़न रखें, अच्छा गुमान रखें, तो मुझे बतलाइए कि जब अच्छा गुमान रखेंगे तो दिल से अच्छी बात निकलेगी, जबान पर अच्छी दुआएं आएंगी, जिसका असर ये होगा कि अच्छाई फैलेगी, बुराई खत्म हो जाएगी। तो हुस्न ज़न रखने से अल्लाह ताला बुराइयों की कश्तियों को डबोकर अच्छाइयों की कश्तियों को चला दिया करते हैं। अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैहि बहुत बड़े अल्लाह के वली बुजुर्ग गुजरे हैं। कश्ती में सवार थे, सफर कर रहे थे और सर का जो है वो हल्क कराया हुआ था। हल्क कहते हैं गंजा होने को। अब धूप का वक्त है, दिन का वक्त है, कश्ती में सफर कर रहे हैं और टिंड जो है वो चमक रही है, बाल सर पर है नहीं। तो चमकती हुई टिंड होती है तो शरारती लोग शरारत भी करते हैं, जैसे मदरसों में अक्सर बच्चे करते हैं। अगर एक गंजा हो जाए तो दूसरे उसकी चपत लगा देता है, दोस्त आपस में एक दूसरे की चपत लगाते हैं। तो कुछ नौजवान कश्ती में सवार थे, तो उनमें से एक ने देखा कि ये कोई बाबा जी बैठे हैं, गंजे भी हैं, चलो इसे शरारत करते हैं। एक ने उनके सर पर चपत लगाई, उन्होंने कुछ नहीं कहा, अल्लाह के नेक बंदे थे, खामोशी से बैठे रहे। दूसरे ने कहा कि इन्होंने कुछ कहा ही नहीं है, दूसरे ने भी लगा दी। अब यूं लगाते लगाते वो सारे नौजवान मिलकर उनके चपत लगा रहे हैं सर पर, और वो कुछ कह नहीं रहे हैं। जब देखा कि ज्यादा हंसी मजाक शुरू हो गया, फौरन हाथ उठाए। अब वो समझे कि पता नहीं बद्दुआ देंगे, तो हजरत हजवेरी रहमतुल्लाह ने दुआ की कि या अल्लाह, आप इनकी दिलों की कश्तियों को बदल दीजिए, पलट दीजिए, इनकी दिलों की कश्तियों को पलट दीजिए, दिलों की हालतों को पलट दीजिए। बस अल्लाह वाले की जबान से, हुस्न ज़न रखने वाले की जबान से दुआ का निकलना था कि अल्लाह ने उन तमाम नौजवानों को अपने रास्ते के लिए कबूल कर लिया, तौबा की तौफीक अता फरमा दी और वो शर्मिंदगी के शिकार होकर माफी मांगने लगे। जब एक इंसान कोई हुस्न ज़न रखता है तो अल्लाह उसकी बरकत से बहुत सारे लोगों को तौबा की तौफीक अता फरमा देते हैं। इसीलिए फरमाया कि गुनाह से नफरत करो, गुनाहगार से नहीं। हाँ, अगर कोई बुराई कर रहा है, कोई बुरी बात करता है, कोई गीबत करता है, कोई चुगलखोरी करता है, झूठ बोलता है, हरामखोरी करता है, गलत काम करता है, गलत बात करता है, नशे करता है, तो उसके उस अमल से नफरत करो कि इसका नशा करना, झूठ बोलना, सूद खाना, हराम खाना, बदनजरी करना ये बुरा है। लेकिन बजाते खुद वो शख्स बुरा नहीं है। हाँ,
وہ اچھا ہے، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک گویہ تھا، گویہ کہتے ہیں گانا گانے والے کو۔ آج کل تو قرب قیامت کا زمانہ ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں ایک وقت آئے گا کہ جو گویہ ہوں گے، جو معاشرے کے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، جن کو ہمارے ہاں گالی سمجھا جاتا ہے، ایسے لوگ عزت دار بن جائیں گے۔ آج کل دیکھیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ گلوکار، گلوکار۔ اور ناچنے والے مراسیوں کو، ڈھول بجانے والوں کی عزت کی جاتی ہے، شادیوں میں ان کو دلہا کے آگے ان کو لا کر ڈانس کروایا جاتا ہے، گانے بجوائے جاتے ہیں، اور اس کو عزت اور فخر کی چیز سمجھا جاتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، ذلت اور رسوائی والے لوگ ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک گویہ تھا، گانے والا۔ اب وقت گزرتا گیا، جب بڑھاپے کی عمر پہنچا تو آواز بھی اس کی ختم ہو گئی، شکل و صورت بھی ختم ہو گئی، لوگوں نے اس کی گانا سننا چھوڑ دیا، تو گانا نہیں سنتے تھے، پیسے بھی نہیں ملتے تھے، روزگار بھی ختم ہو گیا۔ ایک وقت آیا کہ فاقوں میں مبتلا ہوا، اور فاقوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے لگا، اللہ کی طرف دعائیں کرنے لگا کہ اللہ اب تو بھوک سے مارا جا رہا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے اپنے گھر سے نکلے، آرام کر رہے تھے، وہاں سے نکلے اور اس کھیت اور اس باغ کی طرف بھاگ کر گئے جہاں پر وہ گویہ تھا۔ تو آپ کو دیکھ کر وہ بھاگنے لگا، ڈرنے لگا۔ جیسے ہی بھاگنے لگا تو آپ نے اس کو آواز دی، وہ سمجھ گئے تو میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں، اب پتہ نہیں مجھے سزا دیں گے، مجھے ماریں گے، مجھے غصہ کریں گے۔ آپ گئے، اس سے حال احوال پوچھنے لگے، اس کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا، اس سے انسیت والی باتیں کرنے لگے، تو وہ حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بتلایا کہ میں ابھی دوپہر کو کیرولے کی نیت سے لیٹا ہوا تھا، آنکھ لگی تھی میری، خواب میں مجھے اللہ کی طرف سے ندا آئی کہ میرا ایک بندہ مجھے پکار رہا ہے، تم اس کی مدد کو جاؤ۔ تو میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں، بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ ایک گویہ تھا، گانے والا تھا، لیکن اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ نے اپنے نیک بندے ثانی، جو خلیفہ ثانی ہے تو عمر فاروق ہے، ان کو بھیج دیا اس کی طرف۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ آپ جو ہے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے اس کے ساتھ چل رہے ہیں، تو لوگ برا سمجھنے لگے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے کیوں اس کو برا سمجھتے ہو؟ اس لیے کہ برائی تو اس کے عمل میں ہے، یہ تو خود برا آدمی نہیں ہے۔ تو آپ کے ایک اچھے عمل کی وجہ سے، حسن ظن کی وجہ سے، دوسرے کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے کئی لوگوں کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھا کریں، بدگمانی اپنے اندر سے ہم دور کریں۔ یاد رکھیے بدگمانی رکھنا آسان ہے، بدگمانی رکھنا آسان ہے، اچھا گمان پیدا کرنا بڑا مشکل ہے۔ اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ فرمایا کہ ظاہر کی آنکھ کھلی ہوتی ہے، دل کی آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ جب دل کی آنکھ بند ہوتی ہے تو انسان کے لیے اچھائیاں سوچنا مشکل ہو جاتا ہے، برائیوں کو پیدا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ میں نہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ کیا قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، وہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن ان کے دلوں کے سینوں کے اندر جو دل ہے نا وہ اندھے ہو چکے ہیں۔ جب انسان دل کا اندھا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے دماغ میں اچھے گمانات پیدا نہیں ہوا کرتے۔ تو دل کے جو اچھے ہوتے ہیں ان کے دماغ میں بھی اچھے خیالات آیا کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ نیک صحبت کو اختیار کرو، اللہ والوں کی صحبت میں رہو، نیک محفلوں میں جڑو تاکہ دل صاف ہو جائے۔ دل صاف ہوگا تو آنکھیں کھل جائیں گی، ظاہر کی بینائی تو ہوگی لیکن دل بند ہونے کی وجہ سے دل کی آنکھیں بند رہیں گی، اور اللہ کی یاد دل میں ہوگی، دل صاف ستھرا ہوگا تو دل کی آنکھیں کھل جائیں گی، تو ہر ایک کی اچھائیاں جو چھپی ہیں وہ بھی نظر آنے لگ جائیں گی۔ تو کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف کر لیں، اور دل صاف ہوتا ہے اللہ کی یاد سے۔ اللہ اللہ اللہ، جب انسان زبان سے کہتے ہیں نا اللہ، تو یہاں پر اس کی چوٹ لگتی ہے دل کے اوپر، اور جیسے ہی اللہ کے نام کی چوٹ لگتی ہے تو گناہوں کی سیاہی جو بھری ہے دل کے اندر، وہاں پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے اچھائی کا،
اور جتنی دفعہ اللہ اللہ کرتا رہتا ہے وہ نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اچھائیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ سارا دل صاف چمکدار روشن چاند کی طرح چمکنے لگتا ہے. اور جب انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے، چمکنے لگتا ہے، تو وہاں اللہ کی محبت آنا شروع ہو جاتی ہے، اللہ کی ملاقات اور اللہ کے دیدار کا شوق آنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک گھر ہے، کئی دنوں سے بند پڑا ہے ایک کمرہ. وہاں پر آپ دیکھتے ہیں باہر جھاڑیاں ہیں، جالے بنے ہوئے ہیں، کتے بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف وہاں پر حشرات الارض ہیں، گندگی ہے. قریب بھی جاتے ہیں تو دھسک لگتی ہے، دھول ناک میں جاتی ہے تو کھانسی اٹھتی ہے، دل نہیں کرتا جانے کو. آپ صاف کپڑے ہیں آپ صاف ستھرے ہیں، کہتے ہیں نہیں بھائی یہ گندا ہے، میرے کپڑے گندے ہو جائیں گے، میں میلا ہو جاؤں گا، مجھے کھانسی ہو جائے گی، میں نہیں جا رہا. چند دن کے بعد دوبارہ آپ کا وہاں گزر ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں چمک رہا ہے، صاف ستھرا گھر ہے، کمرہ بھی صاف ہو چکا، کوئی جالا نہیں ہے، نیا رنگ ہو چکا ہے. آپ دروازے کے قریب جاتے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے، صاف پن اس کا نظر آتا ہے. آپ دروازہ کھولتے اندر دیکھتے ہیں روشنی روشنی، نیا رنگ ہے، فرش بھی صاف ستھرا ہے، دری بچھی ہے، کمرہ بالکل صاف ستھرا ہے. اب مجھے بتلائیے کہ آپ کا اندر جانے کو دل چاہے گا نہیں جائے گا؟ چاہے گا. بالکل ایسے ہی اللہ کی طرف سے اللہ کے نورانی فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، لیکن جیسے ہی ہمارے یہاں دل کی طرف آتی ہیں تو وہاں پر میل کچیل ہوتا ہے، دنیا کی محبت ہوتی ہے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے جھاڑ جھنکار وہاں پر ہوتا ہے، وہاں پر حشرات الارض کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، وہاں پر جالے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ نورانی ہے تو اللہ کی رحمت وہاں سے واپس لوٹ جاتی ہے. لیکن جب انسان ہر وقت کرتا ہے اللہ اللہ اللہ، تسبیح بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے. جب دل صاف ہو جاتا ہے تو مسجد کی طرح روشن ہوتا ہے، چمکدار ہوتا ہے، یہاں پر نورانی فرشتے خود بخود داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب جگہ ایسی ہوتی ہے تو مجھے بتلائیے اچھی جگہ پر آ کر انسان کی سوچ بھی اچھی ہو جایا کرتی ہے. اب مسجد میں آتے ہیں تو دل کیا کرتا ہے میں وضو کر کے جاؤں، مسجد پاک جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے، نہ پاک نہیں جانا چاہیے مجھے. لیکن اس سے خوبصورت آپ کو آفس بنا ہو، ماربل لگا ہو، ٹائل لگی ہو، اے سی لگا ہو، اچھی نشست ہو، لیکن وہاں پر جاتے ہوئے کبھی یہ سوچ نہیں آتی وضو کر کے جاؤں. نہیں، آفس ہے بھائی، جیسے بھی بیٹھ جاؤ، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. مسجد کچی ہے، چھوٹی سی ہے، لیکن دل کیا کہتا ہے نہیں نہیں پاک جانا ہے، نہ پاک نہیں جانا، میرا غسل نہیں ہے، مجھے غسل کرنا ہے، میرا وضو نہیں ہے، وضو کرنا ہے، پاک ہو کر جانا ہے. انسان اچھی جگہ پر آتا ہے تو اس کی سوچ اچھی ہو جاتی ہے، دل کے اندر اچھی خواہشات آنا شروع ہو جاتی ہے. تو بالکل ایسے ہی جب انسان اچھائی کے اندر آتا ہے، جیسے جیسے اچھی جگہوں پر اچھے لوگوں کے پاس آتا ہے، دل دماغ صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے، خیالات گمانات اچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دنیا کا غلیظ ترین بندہ، ظاہری گندہ ہو یا باطنی طور پر گندہ ہو، چور ہو، ڈکیت ہو، کہیں مسجد میں چلا جائے، کسی نیک ولی کے پاس چلا جائے، جا کر ہاتھ چومتا ہے. کیوں؟ اچھوں کے پاس آ جاتا ہے. تو وہ اچھوں کے پاس آتا ہے تو اس کو اپنے اوپر برائیاں اس کو نظر نہیں آتی، کہتے ہیں میں اچھوں کے پاس آ گیا ہوں، میں بھی اچھا ہو جاؤں گا، یعنی گمان اس کا اچھا ہو گیا. تو گمان جو ہے یہ انسان کا جتنا صاف ستھرا ہوگا، اچھا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو بھی اچھا کر دیں گے، اس کے باطن کو بھی صاف ستھرا کر دیں گے. تو اس لیے فرمایا کہ اپنے ارد گرد تمام لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھا کریں. حسن ظن جس کو کہا جاتا ہے، حسن ظن. شیطان جب انسان پر حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دماغ میں بدگمانی ڈالتا ہے. جب بدگمانی آتی ہے تو پھر باقی ساری چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہے، باقی ساری برائیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. سب سے پہلے بدگمانی ڈالتا ہے. کیا کرتا ہے؟ یار یہ میرا پڑوسی ہے، اس نے کھانا تو بھیج دیا، لیکن یہ نمازی تو ہے نہیں. ایک بات، اچھا چلو نمازی تو میں بھی نہیں ہوں. پھر کیا ہوتا ہے؟ یار یہ پتہ نہیں کماتا کیا ہے، یہ کام تو سرکاری نوکری ہے اس کی، اب وہاں پر حلال کمائی کے ساتھ حرام آمدن بھی تو ہوتی ہے، رشوت بھی تو ہوتی ہے، اس کی کمائی صحیح نہیں ہے. اب یہ کیا ہوا؟ گمان ہے سارے. یہ کیا ہے؟ گمان ہے. وہ اچھائی کرتا ہے یا برائی کرتا ہے؟ لیکن اگر اچھائی کرتا ہے، اس کی ایک اچھائی بھی آپ کے پاس ہے، تو اس کی ایک اچھائی اس کی تمام برائیوں کو ڈھانپنے کے لیے کافی ہے. جیسے میں نے شروع میں بتلایا کہ بدگمانی کو دور کرنے کا نسخہ کیا ہے؟ ایک بندے میں 99 برائیاں ہوں، ایک اچھائی ہو، تو اس ایک اچھائی کے مطابق اس کے بارے میں سوچو کہ یہ اچھا ہے.
لہذا جب اچھا سوچو گے تو اس کی برائیاں خود بخود دماغ سے ختم ہوگی. اس کا اثر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صاف ستھرا رکھیں گے اور آپ کی برکت سے اللہ اس اچھے گمان رکھنے والے کے بارے میں اس کو بھی اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دیں گے. تو اس لحاظ سے ہم نے کرنا کیا ہے کہ اپنے دماغ کے اندر برائیوں کو ختم کرنا ہے, اچھائیوں کو لے کر آنا ہے, اچھائیوں کو لے کر آنا ہے. لیکن زمانہ بڑا خراب ہے, زمانہ بڑا خراب ہے. ہم تو آپس میں ایک دوسرے کی بات کر رہے ہیں نا. آپ کو اس معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی ملیں گے جو نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں, جو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں. اب میں بتلاؤں کیسے کرتے ہیں. ایک خاتون کا فون آیا, اپنا مسئلہ بتلایا, ان کو کہا کہ بھئی یہ وظیفہ پڑھیں, یہ عمل کریں, نماز پڑھا کریں. نماز تو میں نہیں پڑھتی, میرا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو. کیوں نہیں کرتا؟ بھئی میرے ساتھ اتنا عرصہ میں نے نمازیں پڑھی, وظیفے پڑھے, دعائیں کی, میری دعا قبول نہیں ہوئی. جو میں چاہتی تھی وہ ہوا نہیں, میں نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی. یعنی دعائیں اگر قبول نہیں ہو رہی تو نمازیں پڑھنا چھوڑ دی. تو اللہ کے بارے میں کیا گمان کیا؟ اللہ میری دعائیں قبول ہی نہیں کرتا تو میں کیوں نماز پڑھوں؟ تو یہ بدگمانی ہے, یہ بدگمانی ہے. اللہ تعالیٰ تو 70 ماہوں سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں. جب ایک ماں ہمیں گندا نہیں دیکھنا چاہتی, ایک ماں ہمارے بارے میں برائی نہیں چاہتی, تو جو 70 ماہوں سے زیادہ ذات محبت ہم سے کرتی ہے, کیا وہ ہمارے بارے میں برائی چاہے گی؟ کیا اللہ ہمارے بارے میں غلط چاہیں گے؟ نہیں چاہیں گے. اللہ جو ہمیں دے رہے ہیں, اللہ نے جس حال میں رکھا ہے, یہ حال بہت اچھا ہے. اگر ہم شکر ادا کریں گے تو نعمت بڑھے گی, اگر ناشکری کریں گے, بدگمانی اللہ کے بارے میں کریں گے تو پھر ناشکری ہو جائے گی, تو ہماری نعمتیں ختم ہو جائیں گی, ناشکری کے زمرے میں آ جائے گا. ایک نوجوان کہنے لگا کہ دیکھیے شریعت کے اندر شادیوں کا حکم ہے مردوں کے لیے, اور قرآن میں بھی شادیوں کا ذکر ہے کہ ایک مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے ایک وقت کے اندر. اور ہمیں تعلیم بھی یہی ملتی ہے کہ مرد کے لیے 4 سے زیادہ شادیاں کرنا جائز نہیں ہے, ایک وقت میں 4 بیویاں رکھ سکتا ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے نبی جو تھے انہوں نے تو 4 سے زیادہ کیوں ہوئی تھی؟ اب کیا دماغ میں آیا؟ بدگمانی آئی. کس کے بارے میں آئی؟ اللہ کے بعد جو سب سے زیادہ بابرکت ذات ہے, جو رحمت للعالمین ہے, جو وجہ کائنات ہے, اس ذات کے بارے میں بدگمانی دماغ میں آئی. تو ہم کیا چیز ہیں, ہمارے بارے میں بدگمانیاں لوگ کریں گے. لہذا لوگ بدگمانیاں کرتے رہیں, ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اچھا گمان رکھیں. اب وہ کیا کہنے لگا کہ آپ نے اتنی ساری شادیاں کی. اب یہ سوال تو ایسا جو ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے, تو میں آپ کو مختصراً اس کا جواب بتلا دوں. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی ہیں, کس عمر میں کی ہیں, کب کی ہیں, ساری تفصیل آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. انسان کی جوانی کی جو عمر ہے وہ کیا ہے؟ 12 سال, 13 سال, 14 سال میں بچہ جوان ہو جاتا ہے, بالغ ہو جاتا ہے. اب یہ جوانی چلتی ہے 25 سال کی عمر تک بھرپور ہوتی ہے. اب اس وقت کے اندر شادی کی اشد ضرورت ہوتی ہے, لیکن اس وقت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی نہیں ہوئی. آپ نے کوئی شادی نہیں کی, آپ نے پہلی شادی کی ہے 25 سال کی عمر میں. اور جب انسان بھرپور جوان ہو تو کیا چاہتا ہے؟ میں کسی جوان سے شادی کروں جس سے مجھے شادی کا فائدہ بھی ہو, کوئی بوڑھی عورت سے نہ کروں, کوئی بیوہ مطلقہ سے نہ کروں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں شادی کی, تو کس سے کی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کی. اور آپ کی عمر کیا ہے؟ 50 سال. اور آپ پہلے 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں, 2 دفعہ 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی ہیں. بیوہ عورت سے, جو عمر رسیدہ عورت ہے, اس سے آپ عین جوانی کی عمر میں 25 سال کی عمر میں شادی کر رہے ہیں. تو کیا آپ کو شادی کرنے کا شوق تھا؟ نعوذ باللہ نہیں. آپ کو کوئی شہوت پرستی نہیں تھی آپ میں, آپ کو کوئی شوق نہیں تھا, بلکہ اللہ کی طرف سے آپ کو جو حکم تھا آپ اس کے مطابق چل رہے تھے. اور یہ شادی آپ کی چلی, آپ کی اولادیں بھی اس سے ہوئی, 2 بیٹے ہوئے, 4 بیٹیاں ہوئی. آپ کی جتنی بھی نسل چلی ہے وہ خدیجہ الکبریٰ کی اولاد سے چلی ہے. اس کے علاوہ اور ازواج سے آپ کی اولادیں چلی نہیں ہیں. آپ کے بیٹا ہوا لیکن فوت ہو گیا. 4 بیٹیاں خدیجہ الکبریٰ سے آپ کی بیٹیاں ہوئی ہیں, انہی سے آج سادات گھرانے چلے ہیں, انہی سے آپ کی نسل چلی ہے. تو جب آپ کی عمر 50 سال کی ہو گئی تو 50 سال کی عمر تک آپ کی ایک ہی شادی تھی. 25 سال کی عمر میں آپ نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی, 50 سال کی عمر تک اسی بیوہ عورت کے ساتھ آپ کی شادی رہی. جب ان کا انتقال ہو گیا, ان کے انتقال کے بعد اللہ کی طرف سے آپ کو جو حکم ملتا چلا گیا, کیونکہ آپ پہ شریعت نازل ہو رہی تھی, تو شریعت کے مطابق جو حکم ملتا گیا آپ کرتے چلے گئے. اس میں شادیوں کا حکم بھی اللہ کی طرف سے آپ کو ملا, اس لیے کہ نبی وہ ذات ہوتی ہے کہ جو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کیا کرتی.
لہذا آپ نے جو کام بھی کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا. لہذا آپ نے 4 شادیاں کی، 6 کی، 10 کی، وہ اللہ کے حکم سے کی ہیں. لہذا جو کام اللہ کے حکم سے آپ نے کیا ہے اس پر ہم اعتراض نہیں کر سکتے، نہ اس کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں. اللہ کی طرف سے ہمیں حکم یہ ملا ہے، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. لہذا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. دوسروں کے بارے میں گمانات نہ لے کر آؤ، اس لیے کہ اکثر گمان سچے نہیں ہوا کرتے. فرمایا إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اسم، بعض گمان تو بدگمان ہوتے ہیں، گناہ کی طرف انسان کو لے کے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ. جتنا ہم بدگمانی سے اپنے آپ کو بچائیں گے ہمارا دل صاف ہوگا، دماغ کے خیالات صاف ہوں گے، اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے اور اللہ ہماری وجہ سے دوسروں کو بھی نیک عمل پر آنا آسان فرما دیں گے. شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نہ تھی جو اپنی برائیوں کی خبر، نہ تھی جو اپنی برائیوں کی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہیں رہا. اگر ہم اپنی برائیوں پر نظر کر لیں تو ہمیں سب اچھے لگنے لگ جائیں گے، اپنے گناہوں کو یاد کر لیں تو اللہ سے معافی مانگنا آسان ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.